نبی بکرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ منها ما شاء الى یوم القیامہ الا عقوق الوالدین ان اللہ یعجلہ لصاحبہ فی الحیات قبل الممات. غور سے سنیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کو اللہ تعالی مؤخر کر دیتے ہیں، ان کی سزا کو ٹالتے چلے جاتے ہیں قیامت کے دن تک، سوائے ایک گناہ کے اس کو نہیں ٹالتے. اس سے پہلے اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اور وہ ہے والدین کی نافرمانی، وہ نہیں چھوڑتے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عفوا عن نساء الناس تعف نساؤکم آباءکم تبرکم ابناءکم. تم کی عورتوں کی عزت کی پاسداری کیا کرو، لوگوں کی، دوسرے لوگوں کی بیویوں، ان کی عورتوں کی حفاظت کیا کرو، تمہاری عورتوں کی عزت کی حفاظت کی. اب اس کا وائس ورثہ خود بنا لیں کہ اگر تم دوسروں کی عورتوں کو تو دیکھو گے تو دوسرے لوگ تمہاری بیویوں کو، تمہاری عورتوں کو بے حیائی کی نظر سے دیکھیں گے. اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کیا کرو، تب تمہاری اولاد تم سے نیکی کا سلوک کرے گی. اب آپ دیکھ لیں کہ کوئی براہ کوئی صلہ، بھائی 25-30 سال کا وقفہ ہے، 40 سال کا وقفہ ہے، ایک آج سے 25 سال پہلے کرتا ہوں، اپنے والد کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، والدہ کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، ان کی زیادتی کو بھی برداشت کرتا ہوں، ہنسی خوشی برداشت کرتا ہوں، تو نتیجہ 40 سال کے بعد نکلتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو میں نے والذی نفسی بیدہ. پھر ایک انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. فرماتے ہیں اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ لتأمرن بالمعروف، تم ہر حال میں امر بالمعروف کرو، ولتنہون عن المنکر، اور ہر حال میں تم نہیں عن المنکر کرو. او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا، تلت کر دے گا. فتدعونہ فلا یستجیب لکم، پھر دعائیں مانگتے رہو گے تو قبول نہیں کرے گا، وہ عذاب نہیں ہٹائے گا. تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا، کہ بیٹے میری عبادت کے لیے، میرے کام کے لیے تو فارغ ہو جا، سینے کو تونگری سے بھر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ وَلَنْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور یہ تم نے نہ کیا تو ہاتھوں کو مختلف قسم کے کاموں میں الجھا دوں گا، تجھ سے دور نہیں کروں گا. صبح سے شام تک کوڑوں کے بیل کی طرح اس کام میں ہاتھ ڈالے گا، اس میں ہاتھ ڈالے گا، لیکن فقر تجھ سے دور نہیں ہوگا. وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزاء المعصیۃ الوہن فی العبادہ والضیق والنقص فی اللذہ. فرماتے ہیں اللہ کی نافرمانی کی، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم معصیت کی جزا یہ ہے کہ عبادت میں مزہ، الوہن فی العبادہ،
زبردستی انسان عبادت کرتا ہے لیکن عبادت جاتا ہے. والضیق فی المعیشہ، اور معیشت میں کاروبار مندہ پڑ جاتا ہے. والنقص فی اللذہ، اور زندگی بے. یہاں میں وہ واقعہ آپ کو سنا، آیت بھی لکھی ہوئی ہے BRB کی نہر پہ، میں نے پڑھا تو مجھے بہت مزہ. جالوت کے مقابلے میں لوط نکلے ایک لشکر لے کے جہاد کا، اور اللہ نے حکم، یہ نہر ہے اس میں سے تم پانی نہیں پیو گے، بہت پیاس ہے، آگ گھونٹ پی لینا، دیکھو اس پانی سے پیٹ نہیں بھرنا. میں ہے کہ بہت کم لوگوں نے اس نصیحت پہ عمل کیا، اکثر لوگوں نے پیٹ بھر کے، اور جب پانی پی لیا تو پھر کہتے ہیں لا طاقت جالوت، جالوت سے لڑنے کی اب ہمیں طاقت نہیں رہی، جسم شل ہو گیا، پست ہو گئی، جہاد کے قابل نہ رہے. اس لیے کہ یہ معصیت کی سزا تھی، انسان مبتلا ہو جائے تو جہاد کے قابل نہیں رہتا. اور حضور کی دعاؤں میں اسعدنی بتقواک، اے اللہ اپنے تقوی کے ذریعے سے مجھے نیک بختی عطا، تشقینی بمعصیتک، اور اپنی نافرمانی کے ذریعے سے مجھے بدبختی میں مبتلا نہ کر. اب ایک اور حدیث آ رہی ہے، اور میرا جی چاہتا ہے اگر میرے بس میں ہو تو یہ ہر گھر میں اس حدیث کو لگا دیں، اتنا خوبصورت جملہ ہے. قال رسول اللہ علیہ وسلم من اتق اللہ احاب اللہ منہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اس شخص سے ہیبت میں رکھتا ہے. ایک شخص متقی تو ہر چیز اس سے ہیبت میں آ جاتی ہے، اس کا لحاظ کرتی ہے. لم یتق اللہ احابہ اللہ من کل شیء، اور جو اللہ کا تقوی، اللہ ہر چیز کی ہیبت اس کو دل میں ڈال دیتا ہے، ڈرتا پھرتا ہے، ہیبت کھاتا پھرتا ہے.